سبسکرائب کیجیے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں پاتے۔ یہاں پر پروردگار جل جلالہ نے ایمان والوں کے ان کاموں کا تذکرہ فرمایا جو نیک عمل ہیں، عمل صالح ہیں۔ جب کوئی صاحب ایمان عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ اس نیک عمل کرنے والے سے متعلق فرماتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا۔ یہ وعدہ کسی اور کا نہیں، یہ معبود برحق کا وعدہ ہے، پالنہار حقیقی کا وعدہ ہے، احکم الحاکمین کا وعدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ نیک عمل کرنے والے کو معمولی اجر دیا جائے گا، بلکہ رب فرماتا ہے بھرپور اس کا نیک اسے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں، اور نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر توکل کریں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس نیک عمل کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ لیکن اپنی نیکیوں پر، اپنے اچھے اعمال پر غرور کرتے ہوئے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو پروردگار جل جلالہ نیکیوں پر اجر عطا فرماتا ہے وہی پالنہار حقیقی، نیکیوں پر اترانے والے اور ظلم کرنے والوں کو میرا مولا پسند نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں، ظلم کرنے والا ظلم کیوں کرتا ہے؟ کوئی بھی انسان اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو یہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچ بس گئی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے یا بڑا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو کمتر سمجھے اور کمتر سمجھ کر کسی پر زیادتی اور ظلم کرے تو میرے مولا کو ظلم کرنے والے بندے بالکل پسند نہیں، اللہ کو ایسے بندے نہیں بھاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، اللہ عز و جل نے جس چیز کو جس جگہ کے لیے بنایا ہے اس کے علاوہ اس کو رکھنا، یہ ہے ظلم۔ ہاتھ بنائے ہیں اللہ عز و جل نے کسی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی اسی ہاتھ سے کسی انسان کو مارے، زیادتی کرے، جبر کرے، ستائے، تو اللہ عز و جل ایسے کام کرنے والے کے حوالے سے اس کے اس عمل کو ظلم فرماتا ہے، اور جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے سے محبت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے پورے اعضائے بدن کو لے لیں۔ آپ اگر اعضائے بدن کو لیں گے تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاتھ کسی کے سر پر شفقت سے رکھنے کے لیے ہیں، ہاتھ حلال غذا کو کھانے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی مجبور و بےکس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی سائل کے سوال کو پورا کرنے کے لیے ہیں، ہاتھ کسی یتیم کے سر پر پھیرنے کے لیے ہیں۔ ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ کسی کمزور کو دھکا دے دیا جائے، کسی کمزور پر زیادتی کی جائے، کسی کمزور پر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا اس وقت جو بے چینی کے شکار ہے، بے قراری کی شکار ہے،
اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جب ظلم کرتا ہے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور انسان جب کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو پروردگار جل جلالہ اسے قرار کی دولت عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ سے اگر آپ نے کسی غریب کی مدد فرمائی بے چین نہیں ہوں گے، ہاتھ سے اگر کسی یتیم کے سر پر آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا آپ بے چین نہیں ہوں گے، ہاتھ اگر اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر ماں کے ہاتھ کو آپ نے چوم لیا آپ بے چین نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی طبیعت بے چین اس وقت ہوگی جب ہاتھ سے کسی مجبور کو دھکا دے دیا، کسی کمزور کو گرا دیا تو آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہاتھ اس لیے بنائے ہی نہیں کہ آپ اس کے ذریعے کسی غلط کام کے اندر اپنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ ایک مثال کے ذریعے میں نے دھکا دینا اور چیزوں کے حوالے سے میں نے بتایا، آپ اس پر مزید غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، پیر کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، زبان کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، آنکھوں کا اس طریقے سے استعمال کریں گے، جس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے رب نے منع فرمایا ہے وہ سب ظلم کے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ اور جب اپنے ہاتھ پیر اور اعضائے بدن کا استعمال اللہ کے قانون کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر قرار نصیب ہوگا اور آپ کو اللہ رب العزت جل جلالہ سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو آج سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں سے محبت نہیں فرماتا اور جو لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو بھاتے نہیں ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سرخ روئی حاصل کروں اور میرا مولا مجھ سے محبت فرمائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم کرنا چھوڑ دے، زیادتی کرنا چھوڑ دے، ستانا چھوڑ دے، زبان سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے، آنکھوں سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے، پیروں سے اذیت پہنچانا چھوڑ دے۔ انشاءاللہ العظیم میرے مولا کو ایسا بندہ ضرور پسند آئے گا اور پروردگار جل جلالہ ظلم نہ کرنے والے بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔